السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 8-9 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات میں بات ہو رہی ہے انبیاء سے متعلق، ان کو جو اللہ نے رہنمائی دی گئی ان سے متعلق۔ سابقہ آیت میں ہم نے واضح کیا کہ اللہ کی رہنمائی وہ صرف کتاب اللہ کے اندر ہے، کتاب اللہ سے باہر نہیں ہے۔ یہ رہنمائی اللہ ان کو دیتا ہے جو خود اس رہنمائی کو طلب کرتے ہیں، اس کی جستجو کرتے ہیں، اس رہنمائی کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، ان کو یہ رہنمائی دیتا ہے۔ انہی کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ اس کی رہنمائی کے اوپر اپنی زندگی گزاریں، دوسرے لوگ نہیں۔ یہ چیز اتنی ضروری ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے پچھلی آیت کے اندر یہ بات کی گئی کہ انبیاء اور رسول اگر وہ شرک کرتے تو جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا وہ ان سے ضائع ہو جاتا۔ جتنے بھی اچھے انہوں نے کام کیے تھے وہ سارے زیرو ہو جاتے، ضائع ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ یہ چیز اسی لیے کہی گئی کہ کبھی بھی شرک نہ کرنا۔ اور سب سے بڑا جو شرک ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ کتاب اللہ کے اندر جو رہنمائی ہے اس کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے، اور رہنمائی کہاں سے لے رہے ہیں؟ مذہبی کتب سے، مذہبی پیشواؤں سے، ان کی لکھی گئی مذہبی کتابوں سے، ان کے جو لکھے گئے فتاوی جات، ان کی لکھی ہوئی شریعتیں، فقہیں، ان کے اوپر ہم نے اپنی زندگی کا دار و مدار قائم کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے فرقے بن رہے ہیں، اختلافات ہو رہے ہیں، اور ہم دن بدن پس سے پس تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے سابقہ لیکچر میں آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر پر، سورہ الانعام آیت نمبر 8-9۔ انبیاء کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور اس کے اندر پھر ان کو جو رہنمائی دی گئی، ہدایت دی گئی، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اب اس آیت کے اندر جو چیز کہی جا رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھول کر باتیں کی ہیں اپنی کتاب کے اندر، کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہدایت کیا ہے، رہنمائی کیا ہے۔ ہر اینگل سے اللہ نے اپنی رہنمائی کو کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے؟ اولئک الذین آتیناہم، یہ وہ لوگ انبیاء تھے کہ ہم نے انہیں دی، آتیناہم، ہم نے انہیں دی۔ کیا چیز دی؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے؟ الکتاب والحکم والنبوہ، کتاب، حکم اور نبوت۔ یہ دوبارہ سن لیں، الکتاب والحکم والنبوت، یہ تین چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے، کتاب، حکم اور نبوت۔ یہ تین چیزیں بیان کر کے آگے کہا یہ جا رہا ہے، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پھر اگر یہ اس قرآن کا انکار کریں۔ اب یہ جو ہے نا ہاؤلائی، یہ اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف، کہ یہ جو اہل کتاب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی کو مانیں گے جو ہماری وہ تورات ہے یا انجیل، جو بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی، تو جو ہمارے پاس تورات وغیرہ نا، یہ ہے اللہ کی رہنمائی، ہم تو اسی کے اوپر چلیں گے، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ وہ انکار کر رہے تھے قرآن کا، وہ تو رسول کو بھی نہیں مان رہے تھے۔ اس لیے اب ہاؤلائی کا یہاں پر اشارہ ان کی طرف ہے کہ پھر اگر یہ یعنی اہل کتاب اس کا انکار کریں، یعنی قرآن کا انکار کریں، یہ اس کا اشارہ قرآن کی طرف ہے
انکار کریں. تو پھر اس کے بعد اب کہا یہ جا رہا ہے، الفاظ ہیں کہ فقط وکلنا بہا قومن، تو یقیناً ہم نے اس کے ساتھ ایسی قوم مقرر کر دی ہے. آگے اس قوم کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیسی قوم ہے. کیا یہ رہا ہے، لیسو بہا بکافرین، کہ وہ اس کا انکار کرنے والی نہیں ہے. ہم نے اس قرآن کے ساتھ پھر ایسی قوم مقرر کر دی ہے. اب یہ رسول کے ساتھی بھی مراد ہو سکتے ہیں. قرآن نے تو کسی کا نام نہیں بتایا. ظاہر ہے جب قرآن آیا، رسول نے جب اس کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو جو اس کے اولین جو رسول کے ساتھی تھے، جو اس کے اوپر ایمان لائے رسول پر اور رسول کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کے اوپر، تو ظاہر ہے پہلے تو وہی اس کے مصداق ہوں گے نا. اس کے بعد پھر جو لوگ ایمان لائے وہ ہوں گے. تو پہلے تو پھر رسول کے ساتھی آ گئے. تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ یقیناً ہم نے اس کے ساتھ ایسی قوم مقرر کر دی ہے کہ وہ اس کا انکار کرنے والی نہیں ہے. تو یہ سلسلہ صرف رسول تک نہیں ہے کہ وہ اس دور تک رسول کے ساتھیوں تک ہو، یہ قیامت تک چلے گا. قومیں آئیں گی، چلی جائیں گی، لیکن اللہ کا دین ایک وقت آئے گا کہ غالب ہو کر رہنا ہے. یہ نہیں کہ یہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا. دیکھیں کتنی اقوام آئیں، مٹ گئی، ختم ہو گئی، نئی اقوام آ گئی. کتنے زمانے آئے، ختم ہو گئے، نئے زمانے آ گئے. کتاب اللہ تو موجود ہے نا. اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے. تو جب بھی جس زمانے میں بھی جو بھی لوگ، جو بھی قوم قرآن کے اوپر آئے گی، اس کی ہدایت کو اپنائے گی، وہ کامیاب ہو جائے گی. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. تو یہ یوں کہہ لیں کہ آزمائش ہے، ایک انتخاب ہے کہ جتنے بھی انسان پیدا ہو رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی صلاحیتوں سے کام لے کے صحیح کام کرتے ہیں، صلاحیت بخش کام کرتے ہیں، صالحین میں سے ہو جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو عقل و فکر سے کام نہ لے کر گمراہی پہ اوپر ہی رہتے ہیں. تو یہ تو ایک قسم کا، میرے خیال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چناؤ ہو رہا ہے، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا. اور قیامت کب آئے گی یہ بھی کوئی پتہ نہیں. تو جب بھی آئے گی اس وقت پھر یہ دین جو ہے غالب ہو جائے گا، فرقے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو پھر ایک ہی چیز، دو ہی گروہ ہوں گے پھر، مومن اور کافر. ایمان والے جو ہیں وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے اور ان کا معاشرہ جنتی معاشرہ قائم ہو جائے گا. جو کفر پر مبنی لوگ جو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے وہ اہل جہنم ہوں گے، جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے. تو یہ ایک دو معاشرے قائم ہو جائیں گے. لیکن جو جنت کے لوگ ہوں گے، اہل جنت، ان کے پاس آپشن ہوگی، ارادہ ہوگا، اختیار ہوگا. اہل جہنم کے پاس کوئی آپشن، کوئی ارادہ، کوئی اختیار نہیں ہوگا. یہ چیز ہوگی. کیونکہ قرآن کریم بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاتا، کیونکہ وہ ایبسٹریکٹ ریئلٹیز ہیں جن کو آج ہم دیکھ نہیں سکتے. تو پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی. قرآن کریم سمجھانے کی حد تک بات کرتا ہے مثالوں کے ساتھ. جیسے وہ کہتا ہے مثل الجنت التی، جنت کی مثال یوں سمجھو. مثالوں سے کچھ چیزیں سمجھاتا ہے، تشبیہات استعمال کرتا ہے. جیسے آگ کو تشبیہ کے طور پر قرآن استعمال کرتا ہے، النار کو، اصحاب النار، آگ والے، آگ میں جلنے والے، اپنے غلط عمل کی آگ میں جلنے والے. بیسیکلی وہ چولہے کی آگ نہیں، غلط عمل کی آگ ہوتی ہے. جیسے ہم بولتے ہیں غصہ کی آگ، انتقام کی آگ، حسد کی آگ، بغض کی آگ، کینہ کی آگ،
فساد کی آگ بولتے ہیں ہم یہ. تو یہ اس طرح سے چیزیں ہیں. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو جلائے آگ میں. وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہمیں انسانوں کو عذاب دے کر ہم نے کیا کرنا ہے عذاب دے کر. یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے عذاب دے کر کیا کرنا ہے. ان کو جو عذاب آئے گا وہ اپنے عمل کی وجہ سے خود آئے گا. یہ خودکار نظام ہے. یہ جو لا آف ریکمپنس ہے، اللہ کا قانون مکافات، یہ خودکار نظام ہے. جیسے ہم آگ میں کوئی ڈالتے ہیں اپنے جسم کا حصہ تو وہ جلتا ہے، نہیں ڈالتے تو وہ ٹھیک ہے، نہیں جلے گا. تو اسی طرح ہم اچھا کام کریں گے اچھا نتیجہ مرتب ہوگا، برا کام کریں گے تو برا نتیجہ مرتب ہوگا. تو ہر کام کے اندر اس کا نتیجہ چھپا ہوا ہے. اچھا کام کریں گے تو اچھا نتیجہ ظاہر ہو کر سامنے آ جائے گا، برا کام کریں گے تو برا نتیجہ ظاہر ہو کر سامنے آ جائے گا. یہ چیز ہے. تو وہ تو خود کار ہو رہا ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں، یہ سمجھنے کی ہیں. یہ بیسک کانسیپٹ ہیں قرآن کے. اس آیت کے اندر 3 چیزیں آ رہی ہیں: کتاب، حکم اور نبوت. تو یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ الکتاب قرآن کس کو بول رہا ہے. ہمارے سامنے تو یہ قرآن ہے نا، یہ الکتاب ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ کتاب بولتے ہیں ضابطۂ قانون کو، ضابطۂ ہدایت کو، ضابطۂ حیات کو. بیسیکلی ضابطہ ہوتا ہے، اس میں قانون، ہدایت، زندگی سے ریلیٹڈ ضوابط ہوتے ہیں، وہ ضابطہ. تو اس سے مراد، کتاب سے مراد یہ ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر ہیں. اس کے بعد دوسرا لفظ استعمال ہو رہا ہے حکم. حکم یہاں پر معنی دے رہا ہے حکومت کے. انبیاء کو حکومت دی. تو یہ تو نہیں کہ سب کو دی، لیکن بہت سارے انبیاء کو حکومت ملی، جیسے داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے. بڑے بڑے انبیاء ہیں، بڑی بڑی ان کو قوت، سلطنت، اقتدار ملا ان کو. تو حکومت، اور پھر اس کے بعد یہ جو حکم ہے، ایک تو اس میں حکومت آ گئی نا، اقتدار آ گیا. پھر اس میں کتاب اللہ کے مطابق حکومتی یا عوامی فیصلے کرنے کا اختیار، یہ بھی حکم میں آتا ہے. ایک تو حکومت آ گئی نا، دوسرا ہوتا ہے کتاب اللہ کے مطابق حکومتی یا عوامی فیصلے کرنے کا اختیار. تو فیصلے 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، یا تو حکومتی فیصلے ہوتے ہیں، ریاستی فیصلے ہوتے ہیں، یا پھر عوامی فیصلے ہوتے ہیں. کوئی سا بھی فیصلہ ہو تو اس فیصلے کا جو اختیار ہے وہ حکم میں آتا ہے. تو یہ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تیسری چیز ہے نبوت. یہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی پانے کا بلند مقام. اللہ کی طرف سے وحی پانے کا بلند مقام، منصب، مقام، منصب، یہ آ جاتا ہے. انگلش میں آپ پوسٹ کہہ لیں. تو یہ مقام ہوتا ہے، منصب ہوتا ہے، اور وہ بلند منصب ہے، بلند مقام ہے. بلند سے مراد کوئی فزیکلی ہائٹ کے اوپر کوئی مقام نہیں. یہ بھی آپ چیز سمجھ لیں. بلند جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا بلند و بالا ہے، اس کو ہم فزیکلی نہیں کہہ رہے کہ وہ بڑی بلند شخصیت ہے تو وہ باقی لوگوں سے کوئی 20 فٹ اونچی ہے. یعنی سمجھ رہے ہیں نا کہ بلند کس معنوں میں ہم استعمال کر رہے ہیں. تو فزیکلی کو بلندی ہے نا، کہ اس سطح سے 20 فٹ اوپر ہے یا 50 فٹ، وہ والی نہیں. مقام کے اعتبار سے، درجہ کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے کوئی چیز بلند ہو تو وہ اس کی بات کر رہے ہیں. تو نبوت جو ہے یہ مقام بلند ہوتا ہے بیسیکلی. یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ
نبی کا جو مادہ ہے نون بے واو اور نون بے الف، یہ دو مادے ہیں، نبی کے دو مادے ہیں، نون بے واو اور نون بے الف۔ پہلے نون بے الف لے لیں، یہ جو مادہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ بھی نبی ہوتا ہے ظاہر ہے، لیکن اس کا مادہ، اس میں آخر میں الف آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے معنی ہوتا ہے پیش گوئی کرنے والا، پیش گوئی کرنے والا، کہانت کرنے والا۔ یہ جو انگلش کا لفظ ہے نا پروفٹ، PROPHET، پروفٹ، تو پروفٹ کا مطلب ہی کہان ہوتا ہے، کہانت کرتا ہے وہ، یہ وہ والا نبی ہوتا ہے جو کہانت کرتا ہے۔ جیوز کے ہاں یہی نبی ہوتے تھے ان کے، جو کہانت کرتے تھے، پیش گوئیاں کرتے تھے، کیا سرائیاں کر کے، اٹکلیں دوڑا کے ان کو بتاتے تھے، اچھا یہ یوں ہوگا یا فلاں کام یوں ہوگا، وہ ان کو پیش گوئیاں کر کے بتاتے تھے۔ تو اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ وہ کہان ہوتے تھے، کہانت کرتے تھے، کہان ہوتے تھے، کہانت کرتے تھے۔ تو یہ تو ہے نون بے الف۔ اب جو دوسرا مادہ، جس مادے میں قرآن کا لفظ آ رہا ہے نا نبی، نبوت، وہ ہے نون بے واو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مقام بلند کے اوپر فائز ہونا۔ اس کو قرآن نے دوسری جگہ کے اوپر واضح کیا ہے، کہتا ہے کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، کہ وہ جو نبی ہے وہ افق اعلیٰ کے اوپر ہے، ہورائزن۔ یہ جب آپ آسمان کو دیکھتے ہیں نا، دور کہیں کھڑے ہوں، کہ آبادی سے دور ہوں، تو جہاں پہ کھلا ماحول ہو، نزدیک آبادی نہ ہو، تو آپ کو زمین اور آسمان کے کنارے ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے زمین اور آسمان آپس میں مل رہے ہیں۔ تو اس کو انگلش میں ہورائزن بولتے ہیں آسمان کو، حالانکہ وہ زمین کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا، بلندی اس کی ظاہر ہے کہ وہ کروڑوں میل اوپر ہی ہے، بلندی کے اوپر ہی ہے، لیکن وہ ایسے لگتا ہے جیسے آسمان و زمین کے کنارے مل رہے ہیں، ہورائزن۔ یہ خاص طور پہ جب سورج غروب ہوتا ہے یا طلوع ہوتا ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے زمین سے نکل رہا ہے، زمین میں غروب ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یہ چیز؟ تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو ہورائزن، افق، یہ زمین کے ساتھ ملتا ہوا دکھائی دیتا، ملا ہوا نہیں ہوتا۔ تو وہاں سے قرآن نے اس کو میٹافوریکلی تشبیہ دی ہے نبی کو، کہ ایسے نبی مقام بلند کے اوپر ہوتا ہے، اور بلندیوں سے اس کو عظیم بلندیوں کا حامل علم ملتا ہے اس کو۔ سمجھ آ رہی ہے یہ چیز؟ کہ یہ اس طرح سے قرآن کریم نے نبی کی مقام کی بھی یوں کہہ لیں وضاحت ہو جاتی ہے، کہ نبی کتنے بلند مقام کے اوپر ہوتا ہے، کہ یوں سمجھو کہ جیسے وہ افق کے اوپر ہے، لیکن وہ اوپر ہی نہیں بیٹھا ہوا بلکہ وہ زمین کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے، یعنی زمینی مسائل جو ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، وہ بھی اس کے مد نظر ہوتے ہیں۔ بلندیوں سے عظیم علم ملتا ہے بذریعہ وحی، اس کو وہ پاتا ہے، اور پھر اس علم کی روشنی میں وہ جو اس کے اندر ہدایت ہوتی، رہنمائی ہوتی ہے، اس کی مدد سے وہ زمین کے اوپر جو زمینی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے، ان کو وہ حل کرتا ہے۔ تو جب وہ اوپر سے علم حاصل کرتا ہے، بلندیوں سے، افق پر ہوتا ہے، یہ تشبیہ کے طور پر بات ہو رہی ہے، تو وہ نبی ہوتا ہے۔ جب زمین کے اوپر، اہل زمین یعنی زمین کے اوپر بسنے والے لوگوں کی مشکلات کو، مسائل کو سمجھتا ہے اور ان کو حل کرتا ہے، ان کو مسائل کے حل کرنے میں مدد دیتا ہے، تو وہ رسول ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں، بیسک کانسیپٹ ہیں قرآن کے۔ میں بار بار یہ الفاظ اس لیے بولتا ہوں کہ جب تک یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی تو قرآن کی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو خالی جو ترجمہ ہے، ریلیجس ٹرانسلیشن، ان سے یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ تفاسیر پڑھیں گے تو وہ آپ کو ماضی کے بھول بھلیوں میں لے جائیں گی، آپ کو پیچھے سینکڑوں سال، ہزاروں سال پیچھے لے جائیں گی، اور اس سے پھر حقائق آپ کے اوپر واضح نہیں ہونے دیں گی۔ قرآن سے بالکل آپ کو وہ اس کی توجہ ہٹا دیں گی۔
اور اپنی وہ جو کہانیاں ہیں، سٹوریز ہیں، ان بھول بھلیوں میں لے آئیں گے. آپ کی توجہ قرآن سے ہٹ جائے گی، قرآن سے فوکس ہٹ جائے گا. تو جب قرآن سے فوکس ہٹ جائے گا تو ظاہر ہے وہ جو کچھ بھی آپ پڑھیں گے وہ رہنمائی تو نہیں ہوگی. تو اس لیے فوکس کس کو کرنا ہے؟ کتاب اللہ کو. اس کے اندر جو رہنمائی ہے، جو گائیڈنس ہے، اس کو فوکس کرنا ہے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.